دکی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے کارکن ہلاک، وڈ کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک شخص ہلاک، 17 سے زائد زخمی۔ توپ میں تیسرے روز بجلی بحال نہ ہو سکی، پینے کی پانی کی قلت پیدا ہو گئی، علاقائی رکن صوبائی و قومی اسمبلی نے چپ سادھ لی۔ آج جون کی 4 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ پولیس ذرائع کے مطابق اتوار کو دکی کے علاقے راگا کول ایریا میں نامعلوم مسلح افراد کی کوئلہ کان کے مزدور پر فائرنگ سے ایک مزدور ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ خضدار کی تحصیل وڈ کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک شخص ہلاک، 17 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ خضدار کی تحصیل وڈ کے قریب ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 17 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جمعے کے روز تحصیل تمب کو ایران سے سپلائی کی جانے والی بجلی اچانک معطل ہو گئی، جس کی وجہ تمب گرڈ اسٹیشن میں ٹرانسفارمر کا جلنا بتایا جاتا ہے، لیکن تاحال اس کی مرمت نہیں کی گئی ہے۔ جبکہ آج تیسرے روز بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پوری تحصیل میں پینے کی پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ضلع کیچ میں گرمی کا موسم ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ شدید ہوتی ہے، جہاں گرمی کی شدت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام اور علاقے کے منتخب رکن صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سے اپیل کی ہے کہ فوری اقدام کیے جائیں۔ گزشتہ روز ضلع کیچ سے 3 مسخ شدہ لاشیں برآمد کی گئیں، جن میں 2 کی شناخت لواحقین نے کر لی جبکہ ایک کی تاحال شناخت نہیں کی جا سکی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق لاشیں نودز سے برآمد کی گئی تھیں، جن کی شناخت جلال ولد یعقوب ساکن نودز اور خادم ولد شاکر ساکن نودز سے کی گئیں، جبکہ سرکاری ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ان کے قتل کے محرکات واضح ہونے کا امکان ہے۔ جبکہ سرکاری ذرائع کے مطابق نودز میں جائے وقوع پر نعشوں کے قریب گولیوں کے خول بھی پڑے ہوئے ملے تھے۔ غالب امکان ہے کہ انہیں گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ جبکہ کیچ کور سے برآمد کی گئی نعش انتہائی مسخ شدہ ہے، جسے شناخت کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ان مسخ شدہ نعشوں کی برآمدگی کے بعد علاقے میں سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ بلوچ معاشرے میں مسخ شدہ لاشوں کے ساتھ لاپتہ افراد کا مسئلہ جڑا رہا ہے، جس میں اکثر قوم پرست جماعتیں اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے ماضی قریب میں بلوچستان سے برآمد ہونے والے نعشوں کی شناخت لاپتہ کیے گئے بلوچوں کے طور پر کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان تینوں مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے تاحال ایسا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی ان کے مرنے یا قتل کیے جانے کے محرکات سامنے لائے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں پروفیشنل فائٹس جیتنے کے بعد کک باکسر شازیب رند کی کوئٹہ واپسی پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ شازیب رند نے دورہ کوئٹہ کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کا ٹور اچھا رہا۔ انہوں نے کہا کہ 2 پروفیشنل فائٹس آج تک کسی نے نہیں جیتے، میرا اگلا ٹارگٹ ورلڈ ٹائٹل ہے، امید ہے کہ حکومت مجھے سپورٹ کرے گی۔ بلوچستان کے پہاڑوں سے 1 چیمپئن شپ پروفیشنل فائٹر تک کا سفر طے کرنے والے شازیب رند کا شمار کوئٹہ کے قابل فخر مارشل آرٹسٹوں میں ہوتا ہے۔ شازیب رند نے صرف 4 سال کی عمر میں مارشل آرٹ کی مشق شروع کی اور اس نے 70 سے زائد فتوحات حاصل کیں۔ چیمپئن شپ روسٹر میں شامل ہونے والے سب سے زیادہ ورسٹائل ایتھلیٹس میں سے ایک شازیب نے 6 ستمبر 2019 کو اپنا پروفیشنل ڈیبیو کیا اور عالمی اسٹیج پر قدم رکھا۔ شازیب رند نے کہا کہ پہلے حکومت نے سپورٹ نہیں کیا تھا، امید ہے اب کرے گی۔ میں بلوچستان کے نوجوانوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس منعقد، رپورٹس پیش کی گئیں، اکیڈمی کے جریدے آدینک چھپ گئی۔ اتوار کے روز معروف ادبی ادارہ بلوچستان اکیڈمی تربت کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر پروفیسر غفور شاد کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں کارکردگی رپورٹس پیش کی گئیں اور مختلف ایجنڈوں پر بحث و مباحثہ کیا گیا۔ اجلاس میں اکیڈمی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عطاشات ادبی فیسٹیول کو سال کی بہترین کارکردگی قرار دیا گیا اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کا عزم کیا گیا۔ اجلاس میں اکیڈمی کے موقر جریدے آدینک سے متعلق کہا گیا کہ وہ چھپ چکی ہے اور اگلے ہفتے قارئین تک پہنچ جائے گی۔ اس دفعہ آدینک کے جریدے میں نسل نو کے تخلیق کاروں کی تخلیقات کو نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔
اجلاس سے ڈاکٹر پروفیسر غفور شاد، غنی پرواز اور یوسف عزیز گچکی نے خصوصی خطاب کیا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران کا پاکستان، سعودی عرب اور بھارت سمیت خلیجی ریاستوں کے ساتھ بحری اتحاد بنانے کا فیصلہ۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران سعودی عرب اور 3 دیگر خلیجی ممالک کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ ایک بحری اتحاد بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہی علاقے میں سلامتی کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق شہرام ایرانی نے اس اتحاد کے ڈھانچے کے بارے میں مزید تفصیلات تو نہیں بتائیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسے جلد ہی تشکیل دیا جائے گا۔ نیول کمانڈر شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ جو ریاستیں اس اتحاد میں حصہ لیں گی ان میں متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، عراق، پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ ایران حال ہی میں کئی خلیجی عرب ریاستوں کے ساتھ اپنے کشیدہ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ دوسری جانب بریکس ممالک کے وزرائے خارجہ نے اپنے گروپ میں سعودی عرب سمیت نئے ممالک کو شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ان ممالک کی جانب ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بلاک عالمی افق پر اپنی آواز کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کیپ ٹاؤن میں جمعرات اور جمعے کو 2 دن تک جاری رہنے والی کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بھی شریک تھے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بریکس، برازیل، روس، انڈیا، چین، جنوبی افریقہ ممالک کے گروپ کے وزارتی اجلاس کے موقع پر کیپ ٹاؤن میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ امریکہ تائیوان کے ساتھ کسی بھی قسم کی سرکاری بات چیت کو روک دے، چین کا مطالبہ۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے تائیوان خطے کے ساتھ کسی بھی قسم کی سرکاری بات چیت اور پیش رفت کو روک دے اور 21ویں صدی کے تجارتی اقدام اور تائیوان کے ساتھ اس سے متعلقہ معاہدے کو فوری طور منسوخ کرے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماو ننگ نے ان خیالات کا اظہار امریکہ اور تائیوان خطے کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں 21ویں صدی کے تجارتی اقدام کے تحت پہلے معاہدے پر دستخطوں کے بعد کیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ چین اپنے تائیوان کے علاقے اور چین کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کے باضابطہ مذاکرات کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، اور یہ کہ اس بات چیت میں کسی ایسے معاہدے پر بات چیت یا دستخط کرنا شامل ہے جس کی حیثیت خود مختار ہو یا وہ سرکاری نوعیت کا ہو۔ ماو نے کہا ہے کہ امریکی حکومت نے جان بوجھ کر تائیوان کی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کے حکام کے ساتھ نام نہاد 21ویں صدی کے تجارتی اقدام پر بات چیت کو آگے بڑھایا اور معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ ایک چین کے اصول، 2 طرفہ 3 مشترکہ بیانات اور تائیوان کے ساتھ غیر سرکاری تعلقات برقرار رکھنے کے خود امریکہ کے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ کیپٹل ہل پر پاکستان سے متعلق کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ ڈاکٹر آصف محمود۔ پاکستانی نژاد امریکن ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف محمود نے کہا ہے کہ کیپٹل ہل پر پاکستان سے متعلق کانفرنس 21 جون کو منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر بات کی جائے گی۔ ڈاکٹر آصف محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان سے متعلق کانفرنس میں اراکین کانگریس بھی شریک ہوں گے۔ کانفرنس کا انعقاد پاکستانی امریکن ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف محمود، سینئر اراکین کانگریس بریڈ شرمین اور جم کوسٹا کے تعاون سے کی جائے گی۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔